اسلام میں اسلام کی اہمیت۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، الحشر نمبر 23، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سالم، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اس آیت کریمہ میں سلام اللہ کے برگزیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آئیے ہم لفظ سلام کے معنی، اہمیت اور استعمال جاننے کی کوشش کریں۔ ظہور اسلام سے قبل اہل عرب آپس میں ایک دوسرے کو حیاک اللہ یعنی اللہ تمہاری عمر دراز کرے کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام نے اس کی جگہ سلام کا ایک انتہائی پرمعنی طریقہ بتایا، وہ یہ ہے السلام علیکم، جس کے معنی ہیں اللہ تمہیں ہر طرح کے رنج و غم، نقصان اور تکلیف سے محفوظ و مامون رکھے۔ احکام القرآن میں ابن العربی فرماتے ہیں، السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ مذہب اسلام میں سلام کا یہ طریقہ دنیا کے دیگر مذاہب کے تمام طریقوں سے بہتر اور بامعنی ہے، جس کی مندرجہ ذیل 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اولاً سلام صرف محبت اور خلوص کے اظہاری کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک انتہائی معقول طریقہ سے اپنے اسلامی بھائی کے لیے ایک مختصر مگر مکمل دعا بھی ہے۔ سلام کرنے والا گویا خلوص دل سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ آپ کو سلامتی دے، بلکہ آپ کو ہر دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی اور ہر رنج و غم سے محفوظ و مامون رکھے۔ یہ طریقہ سلام اس طریقہ اسلام سے کہیں زیادہ بامعنی اور جامع ہے جو ظہور اسلام سے قبل اہل عرب ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سلام کا یہ طریقہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی کسی کو کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ اس طرح سلام ہر مسلم کو اپنا عہد اور اللہ کے معبود ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جب بھی کوئی آپ کو یا آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ دونوں گویا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تجھے میری زبان، میرے ہاتھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ تیری زندگی اور تیری عزت و آبرو بھی میری طرف سے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تیری زندگی اور تیری عزت پر میری طرف سے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ابن العربی احکام القرآن میں فرماتے ہیں، تم جانتے ہو سلام کیا ہے؟ سلام کرنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں اس کی طرف سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نمبر 1، سلام اللہ تعالی کا ذکر ہے اور جامع دعا بھی۔ نمبر 2،
سلام ایک یاد دہانی ہے۔ تذکرہ نمبر 3، سلام دو مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا عہد ہے۔ نمبر 4، سلام ایک عہد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا محافظ اور نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کے مسلمان بھائی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم مسلمان صرف اس ایک حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آج بھی پوری امت مسلمہ محبت اور خلوص کے اٹوٹ بندھن میں بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عادت کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ سب نیک کاموں میں سے ایک نہایت اہم نیکی ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث موجود ہیں جن سے سلام کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن یعنی ایمان والے نہ ہو، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے محبت اور خلوص سے پیش نہ آؤ۔ اور آج میں تم کو ایسی بات بتاؤں جس کے عام کرنے سے تمہاری باہمی محبت میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ تم جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کیا کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تمام اعمال میں سے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 دوسروں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 2 آپس میں سلام قائم کرتے رہو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ مسلم و بخاری۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے اور کوئی اس کے سلام کا جواب نہ دے تو اس صورت میں اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مسند بزاز، معجم کبیر طبرانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے۔ اللہ تبارک تعالی نے سورۃ النساء آیت 86 میں ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے سلام کرو، یا انہی لفظوں میں جواب دو، یا کم از کم انہی لفظوں میں جواب دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی۔ ابن جریر میں ذکر ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ کو
السلام علیکم عرض کی، آپ نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کیا، آپ نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے جواباً وعلیکہ فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے دو بھائیوں نے آپ کو سلام عرض کیا تو آپ نے ان کو اس سے بھی بڑھ کر جواب دیا، تیسرے بھائی نے آپ کو اور بھی بڑھ کر سلام عرض کیا، لیکن آپ نے اسے صرف علیکہ سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے شخص نے اور بڑھ کر جواب دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، یعنی سلام کا جواب کے لیے یہ تینوں کلمے ہی کافی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی اس ہدایت کے مطابق ہے کہ اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم ویسا ہی۔ پس یہ سنت ہے کہ سلام کے جواب کے طور پر زیادہ سے زیادہ یہ تین کلمے استعمال کرنے چاہیے۔ یہ جواب ان تینوں کلموں سے اس لیے محدود کر دیا گیا ہے کہ سلام محض ایک تعارف ہے، کلام کی ابتدا ہے، نہ کہ ایک لمبی چوڑی تقریر۔ اس آیت کریمہ میں فاعل کا ذکر کیے بغیر مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرز کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کی عادت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، پہلے سلام کہنے والے کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے، پس جو سلام کا جواب نہ دے وہ گناہگار ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں اس لیے جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو سلام کہہ سکیں، انہوں نے سلام کرنے کی قدر کو صحیح معنوں میں پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے متعلق مزید وضاحت فرماتے ہوئے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام میں پہل کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے، چھوٹا مجمع بڑے مجمع کو سلام کرے، محفل سے اٹھ کر جانے والا باقی بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، گھر سے باہر نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت سلام کرے، خواہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ اس سلام کا جواب انشاءاللہ فرشتے دیں گے۔ کسی ایک ہی شخص سے جتنی بار ملاقات ہو اتنی بار سلام کرے۔ ہاں، 3 حالتوں میں سلام کا جواب نہ دینے کا حکم ہے۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں، اگر نماز کے دوران جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، جب کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہو، یا جب مؤذن اذان دے رہا ہو، یا اقامت بول رہا ہو، یا کوئی خطیب اسلام کا درس دے رہا ہو۔ نمبر 3، جب کوئی غسل یا حاجت وغیرہ میں مشغول ہو۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سلام کے بارے میں مزید وضاحت فرمائی۔ سورۃ الانعام نمبر 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ
سوءا بجہالت ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے السلام علیکم کہا کرو۔ خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ کے گرد جو غریب مسلمان جمع ہوں آپ ان کو سلام کہا کیجیے، کیونکہ عرب کے امیر کافر چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس نہ آنے دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحکم اللہ تعالی ان غریبوں کو سلام کیا کرتے تھے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں ان مفلس مگر مخلص مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری بھی تھی کہ اگر یہ لوگ کوئی غلطی بھی کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں تو اللہ تعالی ان کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے، آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔